اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم وإنهم لكاذبون صدق الله العظيم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ توبہ کی آیت نمبر 41 اور 42 تلاوت کی گئی ہیں، جو 10ویں پارے کے 12ویں رکوع میں ہیں۔ اس سے پہلے آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے جنگ تبوک کے لیے دعوت دی صحابہ کو کہ چلیں جہاد کے لیے جانا ہے، دور کا سفر تھا، گرمی کا موسم تھا، ساز و سامان نہیں تھا، تردد کیا لوگوں نے اور فرمایا کہ اگر تم محبوب کی مدد نہیں کرو گے نا، اللہ تو ان کی مدد کرتا ہے، جیسا کہ غار ثور میں اپنے محبوب کی مدد کی جب وہ اپنے یار کے ساتھ دوئے تھے، تو اس کے بعد اللہ کریم نے ان کے دلوں پر سکینہ اتارا جب محبوب نے کہا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، سکون اتار دیا، اور پھر ایسے لشکروں کے ساتھ ان کی مدد کی ہے پہلے کئی موقع پر کہ جن کو تم دیکھ نہیں سکتے، اللہ جانتا ہے، حکمت والا ہے۔ اب پھر فرمایا کہ سنو، انفرو، نکلو تم جہاد کے لیے، خفافاً و ثقالاً، ہلکی جان سے نکلو یا بھاری دل سے نکلو، آسانی سے سمجھو یا مشکل سے سمجھو، کمزوری سے یا طاقت سے، ساز و سامان ہے یا نہیں ہے، نکلو تم جاہدوا باموالکم وانفسکم، اپنے جانوں اور مالوں سے جہاد کرو، کوشش کرو، جان سے خود جانا، جان سے جہاد، مال دینا، مال سے جہاد، دونوں چیزیں دینی اور افضل، تو جس قدر ہو سکے کرو اس کے لیے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر ایسا کرتے ہو تو ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے واسطے بہت بہتر ہے اگر تم جانو، تم اگر جانو کہ یہ جانا اللہ کی رضا کے لیے افضل ہے، فائدہ مند ہے، اگر وہاں پر مر بھی گئے تو شہادت کا درجہ مل جائے گا، کامیاب ہوئے تو دین کا غلبہ ہو جائے گا، ہمارا چرچا ہوگا، تو یہ جان لو تم کہ تمہارے واسطے بہتر ہے اگر تم نکلو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہیں نکل رہے، بہانے بنا رہے ہیں، ان کا حال یہ ہے، اور منافقین ہیں، ان کا حال لو کان عرضاً قریباً وسفراً قاصداً، اگر یہ مال ہوتا قریب ہی مل جانا ہے، مال غنیمت جلدی قریب سے جا کے لے آنا ہے، اور سفر جو ہے وہ متوسط ہے، درمیانہ ہے، بہت زیادہ لمبا نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا لاتبعوک، پھر وہ آپ کی پیروی کر لیتے، آپ کے پیچھے چل جاتے، چلو تھوڑی دیر سفر کریں گے، جلدی سے وہ مال غنیمت لے کے آ جائیں گے، یہ ان کے خیال میں ہوتا، لیکن تو نظر آ رہا ہے کہ بڑی دور کا سفر ہے، گرمی شدید ہے، حالات ایسے ہیں، آگے لشکر بڑا تگڑا ہے جس کے بعد جانا ہے، لیکن ولیکن بعدت علیہم الشقہ، ان پر یہ مشقت جو ہے یہ بھاری پڑ گئی، دور کا سفر اور یہ مشقت، یہ گرمی، اور ان آگے امید ان کو نہیں ہے کہ کامیابی ملے، کیونکہ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے منافقین کا، تو وہ اس واسطے ان کے لیے یہ مشکل ہو گیا، مشقت میں پڑ گئے کہ اوکھا کام ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب آپ تشریف لے جائیں، کامیاب ہو کے واپس آ جائیں، پھر کیا ہوگا؟ یحلفون باللہ، اللہ کی قسمیں کھائیں گے، پھر اللہ کی قسمیں کھائیں گے، حلف اٹھائیں گے، لو استطعنا لخرجنا معکم، اگر ہمارے پاس ہمت ہوتی ہم ضرور جاتے، اگر ہماری گنجائش ہوتی ہم سے ہو سکتا تو جاتے، ہم سے ہو نہیں سکتا تھا، بڑی مشکل تھا، معاملات تھے، گھروں میں ہمارے حالات ایسے تھے، فصلوں کے حالات ایسے تھے، اپنے حالات ایسے تھے، کمزوری تھی، یہ تھی وہ، یہ بہت قسمیں کھائیں گے، اور قسمیں کھانا کیا دے گا ان کو؟ یہلکون انفسہم، اپنی نفسوں کو ہلاک کر رہے ہیں،
اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں قسم کھا کے، کھائیں گے نا تو ان کا فائدہ نہیں ہوگا۔ جھوٹی قسم کھانے سے ہلاکت ہوتی ہے، تباہی ہوتی ہے، بربادی ہوتی ہے۔ تو یہ جھوٹ بولیں گے، غلط پہلے بھی جاتے وقت کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں جا سکتے، مجبور ہیں، پھر آتے کہیں گے قسم اللہ کی ہم تو بڑے مجبور تھے، ہم تو ضرور جاتے، ہم رہ نہ سکتے، کبھی بھی نہ رہتے، لیکن یہ غلط کہتے ہیں۔ واللہ یعلم، اللہ خوب جانتا ہے ان کے سارے معاملات کو، ان کے دل کی باتوں کو بھی، ان کے ظاہر کی باتوں کو بھی، ان کے خیالات کو بھی، جو چھپ کے کرتے ہیں وہ سب جانتا ہے۔ اس لیے انہم لکاذبون، اللہ تعالیٰ یقیناً یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ قسمیں تو کھا رہے ہیں آپ کے سامنے، لیکن غلط قسمیں، جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں۔ کہ یہ خبر بھی دی گئی ہے کہ جب آپ آئیں گے یہ قسمیں کھائیں گے، یہ غیب کی خبر ہو گئی، پہلے بتا دیا اللہ کریم نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، حضور نے لوگوں کو بتا دیا کہ آئیں گے، ہم آئیں گے تو یہ قسمیں کھائیں گے، ایسا کہیں گے۔ جب آئے تو ویسا ہی ہوا۔ پھر انہوں نے پہلے بھی کہا کہ ہم نہیں جا سکتے، پھر آئے تو قسمیں کھا ٹھان، کیونکہ کامیاب ہو کر لوٹے تھے۔ 30,000 کا لشکر تھا حضور کے ساتھ، وہاں تو لاکھوں تھے آگے۔ تو ان کے ساز و سامان میں صحابہ کرام نے جو کچھ ہو سکا کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 30,000 میں سے 10,000 کا خرچہ سارا اٹھایا تھا، سارا انتظامات، 900 اونٹ دیے، 100 گھوڑے دیے ساز و سامان کے ساتھ، اور جو کچھ 10,000 درہم دیے، اتنا خرچہ دیا جو کچھ ہو سکا۔ تقریباً 1/3 لشکر کا جو خرچہ تھا وہ انہوں نے اٹھایا تھا۔ اور صدیق اکبر وہ تھے کہ ہر گھر کا ہر شے لا کے دے دی، سوئی بات نہیں رکھی تھی انہوں نے، اور ان کے ہاتھ میں آدھا سامان دے دیا تھا۔ اس طرح باقی صحابہ نے جو ہو سکا وہ دیا۔ اللہ کریم نے ان کے اس خلوص کی وجہ سے کامیابی عطا کر دی، اور پورے دنیا میں لشکر اسلام پہ جو ہے دھاک بیٹھ گئی۔ تو یہ کافر جو تھے پیچھے رہ گئے، منافق ظاہری طور پر کلمہ پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے، دل میں نفاق تھا، عظمت مصطفیٰ نہیں مانتے تھے، تو پھر پیچھے رہ گئے۔ پیچھے رہ گئے تو اللہ کہتا ہے انہم لکاذبون، جھوٹے ہیں، ان کی بات نہیں ماننی آئندہ بھی کبھی۔ اللہ تبارک و تعالی بارگاہ علی مرض مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔